ددیال مکہ ہے، ننیال مدینہ ہے۔ حضرت عبداللہ آپ کے والد محترم ہیں، حضرت عبد المطلب آپ کے دادا ہیں، سیدہ آمنہ آپ کی والدہ ہیں۔ حضرت عبداللہ کسی کام کی غرض سے مدینے گئے، مدینے کا پہلے نام یثرب تھا، بیمار ہوئے، قافلے والے چھوڑ کر آ گئے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ مقام ابوا پر حضرت عبداللہ کو دفن کر دیا مدینے والوں نے۔ سیدہ آمنہ کو اللہ نے لال دیا، بیٹا دیا، ساری کائنات کا سردار دیا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ نے بیٹا دیا، لال دیا، دیکھوں تو صحیح کیسا دیا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے نگاہ ماری، میں حیران رہ گئی، پیدا ہونے والا بچہ سجدے کی حالت میں تھا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ نے لال دیا، بیٹا دیا، دیکھو تو صحیح کیسا دیا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے نگاہ ماری، میں حیران رہ گئی، پیدا ہونے والے بچے نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی تھی۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میری حجرے میں روشنی روشنی، میرا حجرہ منور ہی منور، میرے حجرے میں روشنی روشنی، میرے حجرے میں خوشبو ہی خوشبو، سارا حجرہ میرا خوشبو سے معطر ہے، سارا میرا حجرہ روشنی سے منور ہے۔ میں بڑی حیران ہوں، میرے حجرے میں روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں، حاجی صاحب کو حج کی مبارکباد دینے کے لیے آنے والوں، کیوں نہ سیدہ آمنہ کا حجرہ منور ہو جائے، کیوں نہ سیدہ حاجرہ کا حجرہ خوشبوؤں سے معطر ہو جائے۔ وہ آ گئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، اس لیے میں کہا کرتا ہوں تمام نبی آئے آ کر جانے کے لیے، تیرا اور میرا نبی آیا ہمیشہ کے لیے۔ آدم صفی اللہ آ کر جانے کے لیے، نوح نجی اللہ آ کر جانے کے لیے، یوسف شعیب دانیال آ کر جانے کے لیے، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ آ کر جانے کے لیے، عیسیٰ روح اللہ آ کر جانے کے لیے، تیرے اور میرے نبی آئے، پھر کسی کے آنے کی ضرورت نہ رہی۔ اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگائی، نبوت کا دروازہ بند کر دیا، کہا میرے سونے میری خدائی ہمیشہ کے لیے، تیری ختم نبوت ہمیشہ کے لیے۔ آپ کے دادا کا کیا نام ہے؟ ایک نے کہہ کر فرض کفایہ پورا کر دیا۔ یہ میں نے اس لیے پوچھا، انٹرنیٹ موبائل کا دور ہے، لوگوں کو اپنے دادا کا نام یاد نہیں رہتا۔ حضرت عبد المطلب گھر تشریف لائے، آ کر آپ کی دادی سے کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ تو بیت اللہ سے چلتا ہوں عجیب و غریب خوشبو آتی ہے۔ ہماری بہو آمنہ ہے بھی بیوہ، خوشبو بڑی استعمال کرتی ہے۔ عورت کا اتنی خوشبو لگانا اچھا نہیں، تو عورت ذات ہے، اسے سمجھا اتنی خوشبو استعمال نہ کیا کرے۔ آپ کی دادی نے حضرت آمنہ کو بلایا، فرمایا بیٹی آمنہ ادھر آ۔ حضرت آمنہ تشریف لائی، کہا بیٹی میں جانتی ہوں تو اونچے حسب نسب والی ہے، ہم بھی بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، تیرے ابا شکایت کر رہے ہیں اتنی خوشبو استعمال نہ کیا کر۔ جب آپ کی دادی نے یہ بات کہی، حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی میری اماں کیا کبھی میں بازار گئی ہوں؟ فرمایا نہیں نہیں، آپ نے کبھی مجھے خوشبو لگاتے دیکھا ہے؟ کہنے لگی نہیں نہیں، کیا کبھی کسی نے مجھے خوشبو لا کر دی ہے؟ کہا نہیں نہیں۔ کہنے لگی میری اماں تم خوشبو پر حیران ہو، میرے ابا تم خوشبو پر حیران ہو، اگلی بات بتاؤ مجھے دیوانی کہو گے، اگلی بات بتاؤ حیران رہ جاؤ گے، اگلی بات بتاؤ پریشان
پریشان ہو جاؤ گے۔ کہنے لگی میری اماں میں تمہیں کیا بتاؤں، میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں، میرے پاؤں کے نیچے جتنے پتھر آتے ہیں وہ تمام کے تمام موم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کہنے لگی میری اماں تم خوشبو پر حیران ہو، میرے ابا تم خوشبو پر حیران ہو، میں تمہیں کیا بتاؤں میرے ساتھ کیا معاملہ بنا ہوا ہے۔ کہنے لگی میں کنویں پر جا کر کھڑی ہو گئی، ابھی ڈول ڈالنے کا ارادہ کرتی ہوں، میں نے ڈول ڈالا نہیں، کنویں کا تمام پانی کنویں کے منہ پہ آ جاتا ہے۔ کہنے لگی میری اماں رات کو تمہیں بھی گرمی لگتی ہے، مجھے بھی گرمی لگتی ہے، ادھر مجھے گرمی لگی ایک نہیں سینکڑوں عورتیں مجھے پکا جلا کرتی ہیں، ادھر مجھے پیاس لگی ایک نہیں سینکڑوں عورتیں مجھے شربت پلایا کرتی ہیں، یہ چاند مجھے سجدہ کرتا ہے، یہ ستارے میرے سامنے جھکا کرتے ہیں، یہ شجر حجر مجھے سلامی دیا کرتے ہیں، پھر میں تھوکتی ہوں میرے تھوک میں بھی بڑی خوشبو آتی ہے، اس لیے میری اماں تمہارا کمال نہیں، میرا کمال نہیں، اہل عرب کا کمال نہیں، اہل عجم کا کمال نہیں، بلکہ یہ تو نئے آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، آواز بلند کہو سبحان اللہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، آواز بلند کہو سبحان اللہ۔ کوئی چائے اچھی پلا دے فوراً کہتا واہ جی چائے واہ جی، تو گرمی میں ٹھنڈا پانی پلائے کہتا کمال کر دیا۔ اس رب کی تعریف کرتے زبان تھکتی ہے جس رب نے تمام نعمتیں عطا فرمائی۔ آواز بلند سبحان اللہ، آواز بلند سبحان اللہ، پورا مجمع سبحان اللہ سے گونج جائے۔ یہ تو وہ مجلس اور محفل ہے جس میں آسمان سے فرشتے آئے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا نبی وہ ملے جو آج سے پہلے کسی امت کو نہیں ملے، یہاں جمع ہونے والوں کبھی تو غور کرو اللہ نے کس نبی کی امت میں پیدا کیا۔ کہا میرے سونے ساری کائنات میں نے بنائی ہے، زمین میری زماں میرا، مکی میرے مکہ میرا، چاند میرا، سورج میرا، ستارے میرے، فلک میرا، عرش میرا، یہ کائنات میری ہے، ندی نالے میرے، جھرنے میرے، پہاڑ میرے، گلاب میرا، چمیلی میری، لیکن آج میرے محبوب تیری باری ہے، بنانے والا میں خدا، بننے والا تو مصطفیٰ، بول تو صحیح جیسا تو کہے گا میں خالق تجھے ویسا ہی بناؤں گا۔ کہا ساری کائنات میں نے بنائی ہے، ساری کائنات میں نے سجائی ہے، آدم میں نے بنائے، یوسف میں نے بنائے، ابراہیم میں نے بنائے، ساری کائنات میں نے سجائی، لیکن آج سونے تیری باری ہے، بنانے والا میں خدا، بننے والا تو مصطفیٰ۔ یہاں جمع ہونے والوں دکان سمجھ آئی، کارخانہ سمجھ آیا، بنی سمجھ آئی، مال سمجھ آیا، دفتر کی کرسی سمجھ آئی، سونے نبی کی عظمت کل سمجھ آئے گی، سونے نبی کا مقام کل سمجھ آئے گا، سونے نبی کی عظمت اور بلندی کب سمجھ آئے گی۔ توجہ کرو، بزبان حال یوں کہا میرے مولا مجھے بنانے لگے ہو، مجھے پیدا کرنے لگے ہو، میری صورت کو سانچے میں ڈالنے لگے ہو، پھر اس طریقے کا بنا انگلی میری ہو چاند تیرا ہو، اشارہ میں کروں چاند پھٹ کر کے دو ٹکڑے ہو جائے۔ تکبیر تکبیر مصطفیٰ تکبیر۔ کہا میرے مولا مجھے بنانے لگے ہو، مجھے پیدا کرنے لگے ہو، میری صورت کو سانچے میں ڈالنے لگے ہو، پھر اس طریقے کا بنا آواز تیری ہو، کان میرا ہو، معراجوں پہ تو بلائے، مہمان بن کر کے میں جاؤں، میزبان تو خود خالق کی کائنات بن جائے۔ فرمایا مجھے بنانے لگے ہو، مجھے پیدا کرنے لگے ہو، میری صورت کو ساتھ
سانچے میں ڈالنے لگے ہو، پھر اس طریقے کا بنا آنکھ میری ہو قبلہ تیرا ہو، اشارہ میں کروں قبلہ بدل جائے۔ فرمایا میرے مالک مجھے بنانے لگے ہو، مجھے پیدا کرنے لگے ہو، میری صورت کو سانچے میں ڈالنے لگے ہو، پھر اس طریقے کا بنا جو میرا بنے گردن کٹائے، غداری کا تصور نہ کرے، ایسا بنا بنا کر وہ سانچے ہی توڑ دے، جس سانچے میں مجھے ڈالے، اندھیروں میں جاؤں روشنی پھیل جائے، تاریکیوں میں جاؤں اجالا ہو جائے، جو میرا بنے گردن کٹائے، غداری کا تصور نہ کرے۔ یہاں جمع ہونے والوں سیدہ آمنہ کہتی ہے اللہ نے لال دیا بیٹا دیا، دیکھوں تو صحیح کیسا دیا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میرا حجرہ منور ہی منور، میرے حجرے میں خوشبو ہی خوشبو، میرا بیڑا اور میرا گھر سارا خوشبو سے معطر، سارا روشنی سے منور۔ ارے کیوں نہ روشن ہو جائے، آمنہ کا گھر کیوں نہ منور ہو جائے، آمنہ کا حجرہ کیوں نہ روشن ہو جائے۔ وہ آ گیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ سبحان اللہ۔ وہ آ گیا جو تاریکیوں کو منور کرے گا، سبحان اللہ۔ وہ آ گیا جو اندھیروں کو روشن کرے گا، سبحان اللہ۔ وہ آ گیا جو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے گا، وہ آ گیا جو بچھڑے ہوئوں کو اپنا کہے گا، وہ آ گیا جو بلال کو تسلی دے گا، وہ آ گیا جو سمیہ کو تسلی دے گا، وہ آ گیا جو عمر کو کلمہ پڑھائے گا، وہ آ گیا جو ابو بکر کی صداقت کی گواہی دے گا، وہ آ گیا توجہ کرنا، وہ آ گیا توجہ کرو جو علی کے ہاتھ میں جھنڈا دے گا، وہ آ گیا جو عثمان کو جنت کی بشارت دے گا، وہ آ گیا توجہ کرنا جس کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، جب وہ آیا پھر کسی کے آنے کی ضرورت نہ رہی۔ وہ نبی بھی آخری ہے تو اور میں امتی بھی آخری۔ ساری دنیا سمجھ آئی، سونا نبی سمجھ نہ آیا۔ بھلائی برائی سمجھ آئی، پڑھائی چھوٹائی سمجھ آئی۔ سکھر والوں نبی وہ ملا جس کی امت میں آنے کے لیے نبی اور پیغمبر کہہ رہے ہیں الہی نبی نہ بنا، تیرے محبوب کا امتی بنا دے۔ آپ کے دادا عبد المطلب بڑے حیران، گھر والی سے پوچھا تو نے ایسا بچہ دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ عبد المطلب تو نے دیکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا سینکڑوں بچے دیکھے ہیں لیکن جیسا اللہ نے ہمیں لال دیا میری نگاہ نے نہیں دیکھا۔ ابھی یہ بات چلی رہی تھی، حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد۔ بآواز بلند کہو صلی اللہ، یا میں اونچا سنتا ہوں یا آپ آہستہ بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ یہ میں نے اور آپ نے درود پڑھا ہے۔ کیا پڑھا؟ جو بندہ درود پڑھتا ہے عورت یا مرد، فرشتے وہ درود لے جا کر آقا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ کے فلاں امتی نے آپ کے لیے درود ہدیہ بھیجا، سکھر سے کوئی مجھے حیدرآباد خوشبو بھیجے خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ توجہ ہے؟ ارے آقا کتنے خوش ہوں گے میرے فلاں امتی نے درود بھیجا ہے۔ تو وہ پڑھیں گے درود، پڑھیں گے درود، عادت بنائیں گے درود پاک کا، پڑھیں گے درود انشاءاللہ۔ کہا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی دادی کہنے لگی عبد المطلب ابھی کہہ رہے تھے میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا،
اتنا بڑا جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ عبدالمطلب تم نے یہ نام کیسا رکھا ہے؟ آج سے پہلے میں نے یہ نام بھی کبھی نہیں سنا۔ کہنے لگی عبدالمطلب محلے والے آئیں گے، علاقے والے آئیں گے، پسگردائی والے آئیں گے، قرب و جوار والے آئیں گے، عبدالمطلب نام کا معنی بتاؤ، مطلب بتاؤ۔ یہاں جمع ہونے والوں، حاجی اسلم کی دعوت پر آنے والوں، حضرت عبدالمطلب نے کہہ دیا میری گھر والی محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف کرے۔ فرمایا محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف کرے۔ تیرا اور میرا نبی محمد بھی، احمد بھی، محمد وہ جس کی سارا زمانہ تعریف کرے، اور احمد وہ جو سارے زمانے میں رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے۔ آپ کا ددیال مکہ ہے، ننیال مدینہ ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے ابا دنیا سے رخصت ہو گئے، 6 سال کی عمر ہوئی اماں چلی گئی، تھوڑے بڑے ہوئے دادا چلا گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا لم یجد کا یتیما فآوا، میرے محبوب میں اللہ نے تجھے یتیم بنایا، پھر میں رب نے سہارے دیے۔ مدینے والوں نے، یثرب والوں نے خط لکھا، سید آمنہ کہا جب سے شادی ہو کر گئی مدینے دوبارہ نہیں آئی، کئی سال گزر گئے، ہم نے سنا اللہ نے تجھے لال دیا ہے، بیٹا دیا، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، اندھیروں میں روشنی کرنے والا ہے، آجا کئی برس گزر گئے، آجا ہم تیرے لاڈلے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تیرے لخت جگر کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تیرے نور نظر کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ مدینے والے خط لکھ رہے ہیں، سید آمنہ نے ارادہ کر لیا، سرور کائنات رحمت والے نبی کو ساتھ لے لیا۔ یہاں جمع ہونے والوں، کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، کھڑے لگانے والوں، مارکیٹوں میں رہنے والوں، دفتر کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں، تیرے میرے نبی کی عمر مبارک 6 سال ہے۔ سیدہ آمنہ نے حضرت عبدالمطلب سے اجازت لی، لے کر چلی، کہا مدینے جاؤں گی، یثرب جاؤں گی، اپنے میکے جاؤں گی، ننیال لے کر اپنے محمد کو جاؤں گی، ساتھ میں غلام عورت کو بھی لے لیا۔ سیدہ آمنہ چلی ہے، راستے میں مقام ابوا آ گیا جہاں حضرت عبداللہ کی قبر ہے۔ توجہ کرنا، سیدہ آمنہ سرور کائنات کو لائی، آپ کی عمر مبارک 6 سال ہے۔ سیدہ آمنہ کہنے لگی عبداللہ تم یہ کہہ کر گئے تھے میں بہت جلد واپس آؤں گا، 6 سال گزر گئے، دیکھو اللہ نے کیسا حسین بچہ دیا، اللہ نے کتنا بڑا جمیل بچہ دیا، تمہارا محمد ساتھ لائی ہوں، اٹھو تو صحیح، قبر سے چہرہ نکالو تو صحیح، اپنے لال محمد کو دیکھو تو صحیح، کتنا بڑا حسین ہے، کتنا بڑا جمیل ہے، سارے مکے کو منور کر دیا، سارے مکے کو روشن کر دیا، آج تمہارا محمد ساتھ لائی ہوں۔ سیدہ آمنہ دارو قطار رو رہی ہے، آقا فرماتے ہیں میں اپنی اماں آمنہ کو دیکھ رہا ہوں، آنسو بہ رہے ہیں، میری اماں آمنہ دارو قطار رو رہی ہے، کہنے لگی چلو عبداللہ تم نہیں دیکھتے، قبر سے چہرہ نہیں نکالتے، ارے دیکھو تو صحیح کتنا بڑا حسین ہے۔ سیدہ آمنہ آقا کو لے کر مدینہ یثرب چلی گئی، بیمار ہوئی، دنیا سے رخصت ہو گئی، مدینے والے دفنانے کے لیے حضرت آمنہ کو مقام ابوا پر لے جانے لگے۔ آقا نے چارپائی کا پایا پکڑ لیا، کہا ابا پہلے نہیں تھا، تو اماں بھی چلی گئی، میری عمر 6 سال ہے، سر پر ہاتھ کون رکھے گا، اپنا کون کہے گا، یہ دیار غیر ہے، یہاں اپنا کوئی نہیں، دادا بھی مکے میں ہے، مجھے اپنا کون کہے گا، اماں کہاں چلی، میں نہیں لے جانے دوں گا۔ آقا فرماتے ہیں میں نے چارپائی کا پایا پکڑا ہوا ہے، گھر والے میری اماں کو اٹھا رہے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں نہیں لے جانے دوں گا، نہیں لے جانے دوں گا، ذرا سو
मकाम अबवा पर सैयद आमना को दफना दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रोजाना मक्के में पहाड़ की चोटी पर खड़े होते हैं, मदीने आने वालों को देखते हैं, मेरा लाल मोहम्मद नहीं आया, मेरा बेटा मोहम्मद नहीं आया, मेरा रखते जिगर मोहम्मद नहीं आया। कई महीने गुजर गए, रोजाना मक्के के पहाड़ पर खड़े मदीने आने वालों का इंतजार कर रहे, हर काफिले वाले को देखते हैं मेरा मोहम्मद आया या नहीं। सुबह फजर के बाद का वक्त है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। देखा सामने से एक औरत आ रही है, 6 साल की उम्र के बच्चे ने उसकी उंगली पकड़ी हुई है। इधर से सूरज तुलू हो रहा है, उधर से वो औरत और बच्चा आ रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैंने सूरज को देखा, फिर उस आने वाले बच्चे को देखा, उसके चेहरे में इतनी रोशनी थी कि सूरज की किरणें शर्मा रही थी। जो आका के गुलाम है वो ऐसे सुभान अल्लाह न कहेंगे। सूरज की किरणें शर्मा रही थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, वो औरत करीब आई, मैं दौड़ा, मैंने पूछा आमना कहाँ रह गई। मक्के से आमना साथ गई थी, मोहम्मद अकेला क्यों आया। आका को लिया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सीने से लगाया, गुलाम औरत को पूछा कहाँ गई आमना। गुलाम औरत कहती, अब्दुल मुत्तलिब सब्र करो, जहां अब्दुल्ला गया वही आमना भी चली गई। अब्बा पैदा होने से पहले गया, अम्मा 6 साल की उम्र में चली गई। यहाँ जमा होने वालों, अल्लाह ने तुम्हें भी बच्चे दिए, अल्लाह ने मुझे भी बच्चे दिए। आदमी तड़प जाता है, बच्चा निगाहों से ओझल हो जाए, माँ तड़प जाया करती है, बाप तड़प जाता है। अरे जरा सोचो तो सही, अब्बा पहले न हो, अम्मा 6 साल की उम्र में छोड़ जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आका को लिया, सीने से लगाया, रोना शुरू कर दिया। मेरे मौला, मेरे मोहम्मद का अब्बा पहले नहीं था, अम्मा भी साथ छोड़ गई, यहाँ इसका कौन बनेगा। सक्कर वालों मेरी तरफ देखो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब बुढ़ापा है, 100 साल से उम्र ज्यादा है, हड्डियों में जान नहीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आका को लिया, सीने से लगाया, आसमान की तरफ निगाह, कहा मेरे रब, मेरे मौला, मेरा मोहम्मद तेरे हवाले। तकबीर, नारे तकबीर, नारे मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर, मेरा मोहम्मद तेरे हवाले। 6 साल की उम्र हुई, अम्मा नहीं, पैदा होने से पहले अब्बा नहीं, थोड़ी उम्र हुई दादा चला गया, थोड़ी बड़ी उम्र हुई चचा चला गया। अम्मा सहारा, अब्बा सहारा, दादा सहारा, चचा सहारा, अल्लाह ने सारे सहारे खत्म कर दिए। अलम यजिद का यतीमन फआवा। इंटरनेट चलाने वालों, रात दिन मोबाइल पर लगे रहने वालों, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ट्विटर की दुनिया में आबाद रहने वालों, खुदा के लिए नबी की हयात तो देखो, आका की हयात मुबारक तो देखो। अब्बा नहीं, अम्मा नहीं, दादा नहीं, चचा नहीं, कहा तू महबूब है मेरा, तुझे सहारों की क्या जरूरत। मैं रब तो चाहता ये हूँ, जब भी तेरी निगाह पड़े मुझ रब के सिवा कहीं ना पड़े। मैं रब चाहता ये हूँ, तेरी निगाह मुझ रब के सिवा कहीं ना पड़े। कोई कहेगा अब्बा ने पाला है, थके तो नहीं हो? आपके और बिरयानी के ज्यादा भाई नहीं होंगे, थके तो नहीं हो? गाड़ी चले रुके?
تمہارے سارے سکھر میں پانی بھرا پڑا ہے، گاڑی کہاں سے چلی؟ جو صورتحال ہے، ڈالر متھی متھی، روپیہ ہیٹ ہی۔ میں نے 2-4-5 دن پہلے بیان کیا، میں نے کہا کہو سبحان اللہ۔ بیچ میں سے 80 سال کا پرانا کھڑا ہوا، کہا مولوی صاحب 80 روپے چینی ملے، سبحان اللہ کہاں سے نکلے؟ چینی 80 روپے، فیکٹریاں بند، سب بند۔ نہ گھبراؤ، رب ہمارا ہے، ہم رب کے ہیں، نبی ہمارا ہے، ہم نبی کے ہیں، قرآن ہمارا ہے، ہم قرآن کے ہیں۔ جس کی نگاہ اللہ و اللہ کے نبی کے دین پر ہو، وہ بندہ کبھی مایوس نہیں، وہ بندہ کبھی مایوس نہیں، وہ بندہ کبھی مایوس نہیں۔ ابا نہیں، اماں نہیں، دادا نہیں، چچا نہیں، اللہ نے سارے سہارے ختم کر دیے، سکھر والوں نہیں سمجھے، آج سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابا نہ رہے، اماں نہ رہے، دادا نہ رہے، چچا نہ رہے، کوئی نہ رہے، کوئی نہ رہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے محبوب میں تو چاہتا یہ ہوں تو میرے لیے، میرا تیرے لیے، تیری نگاہ جب بھی پڑے مجھ رب کے سوا کہیں نہ پڑے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں، آقا کی پیاری زبان نے ارشاد فرمایا، لوگوں الفقر فخری، میرا فقر یہ ہے میرے مولا ایک وقت میں مجھے کھلا تاکہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کیا کروں، اور ایک وقت میں مجھے بھوکا رکھ تاکہ تیری نعمتوں پر صبر کیا کروں۔ آج کلیجے دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں، خدا کے لیے میں اور آپ اپنے معاشرے پر غور کریں، ذرا گھروں کے اندر کی زندگی کو غور کرو، تباہی تباہی ہے، بربادی بربادی ہے۔ لاؤ نبی کا دین، لاؤ آقا کی سنت ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، جو نبی کا طریقہ اختیار کرے گا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ فرمایا علم یجد کا یتیما فآوا، میرے محبوب میں اللہ نے تجھے یتیم پیدا کیا، پھر میں رب نے سہارے دیے۔ وہ مکے کے لوگ جو کہتے تھے نہیں مانیں گے، نہیں تسلیم کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھیں گے، حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھو، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، کہنے لگے آقا جان دیں گے لیکن تیرا دین نہیں چھوڑیں گے۔ ایک ایک کا ذکر کروں ساری رات ختم ہو جائے، زندگی مک جائے، لیکن ان دیوانوں اور پروانوں کی قربانیاں ختم نہ ہو، ان صحابہ کرام کی جولانیاں ختم نہ ہو، ان کا آقا سے محبت اور پیار ختم نہ ہو۔ یہ کون دیوانے اور پروانے ہیں جن کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جاؤ تم نے مجھے راضی کیا، میں اللہ تمہیں راضی کروں گا۔ نیچے آگ کے شعلے اور گولے، اوپر پہاڑ کا بھاری پتھر ہے، حمج کے رہنے والا غلام ابن غلام ہے، کالا بلال ہے۔ ابو جہل کہتا چھوڑ دوں، توجہ ہے، کہنے لگا میں تو چاہتا یہ ہوں 70 مرتبہ جان سے جاؤں، آقا پر قربان ہو جاؤں۔ نیچے گرم ریت ہے، اوپر شعلے اور کولے، اوپر بلال ہے، مکے کے بچے گرم ریت پر گھسیٹ رہے ہیں، لیکن بلال کہتا اللہ احد، اللہ احد، مر جاؤں گا ایک اللہ کا اعلان کروں گا۔
کہتے ہیں رب بھی راضی رہے، ناراض گھر والی بھی نہ ہو. توجہ ہے؟ راضی رب بھی رہے، ناراض گھر والی بھی نہ ہو. خود کا گھر میں قد چھوٹا ہے، LED بڑا ہے. کیوں لگایا؟ کمولی صاحب اس میں جو نظر آتا ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا. بے حیائی ہے، فحاشی ہے، مریانی ہے. ساری رات ہوٹل پر بیٹھا، صبح اذان آئی، اللہ اکبر، برابر والے کو کہتا حل حلوں گھر. حل حلوں گھر. یہ گھر جانے کا وقت نہیں، اللہ کے گھر جانے کا وقت. اس لیے میں یہ درد بیان کرنے آیا. صبح ندا دینے والا آواز لگاتا صلاۃ خیر من النوم. آواز آتی ہے دائیں سے بائیں سے، مشرق مغرب شمال جنوب، آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم. نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے. یہ جوان نیٹ کا بٹن بند کر کے کہتا ہے نماز سے بہتر نیند ہے، نماز سے بہتر نیند ہے. ادھر آواز آ رہی ہے نیند سے بہتر نماز ہے. بولے صاحب 4 بڑی پابندی سے پڑھتا ہوں، فجر نہیں پڑھی جاتی. سوئے گا تو پڑھی جائے گی، جب ساری رات جاگ رہا تو پڑھی کہاں سے جائے گی؟ ساری رات جاگ رہے. وہ جعلنا نومکم سباتا، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے. 2 2 بجے بازار کھول رہے ہیں، ساری رات الوؤں کی طرح جاگ رہے ہیں. جو سونے کا وقت ہے وہ جاگنے کا وقت ہے، جو جاگنے کا وقت ہے وہ سونے کا وقت ہے. پھر بازار میں بیٹھ کے کہتے ہیں موڑی ہے، مندہ ہے معاملہ، دکان پر کوئی آ ہی نہیں رہا. تو اللہ کے گھر آئے گا تو کوئی دکان پر آئے گا. اس لیے پیغام دینا چاہتا ہوں، جب آواز آئے الصلاۃ خیر من النوم، بستر چھوڑ مسجد میں آ، سر سجدے میں رکھ کر کے سبحان ربی الاعلی. ایمان میرا توجہ کرنا، کل قیامت کے دن آقا کہے آ. بستر چھوڑا میری محبت میں، مسجد میں آیا میری محبت میں، سر سجدے میں رکھا میری محبت میں آ. میں محبت کرنے والا نبی عہد کوثر پر جام لیے کھڑا ہوں تیری محبت میں. ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب عشاء کا وقت ہے. آواز دینے والا آواز دیتا حی علی الصلاۃ، آؤ نا، حی علی الفلاح، آ جاؤ نا. کامیابی دکان میں نہیں، کارخانے میں نہیں، مارکیٹ میں نہیں، بازار میں نہیں، دفتر میں نہیں. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آ جا آ جا. کامیابی کا دروازہ یہ کھلا ہوا ہے. دکان چھوڑ، کارخانہ چھوڑ، مارکیٹ چھوڑ، بازار چھوڑ، مسجد میں آ، سر سجدے میں رکھ کر کہ سبحان ربی الاعلی. ایمان میرا کل قیامت کے دن آقا فرمائے آ. دکان چھوڑی میری محبت میں، کارخانہ چھوڑا میری محبت میں، دفتر چھوڑا میری محبت میں آ. میں محبت کرنے والا نبی جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں تیری محبت میں. بدلو زندگی کو، لاؤ زندگیوں میں انقلاب. کب تبدیل کرو گے، کب آؤ گے؟ موٹی آؤ، موٹی آؤ، موٹی آؤ. صبح کا پھولا شام کو گھر آ جائے. میں کہنا چاہتا ہوں سب اپنے بنائے، رب کو بھی اپنا بناؤ. سب بے وفا، رب محبت کرنے والا. سب بے وفا، رب پیار کرنے والا. سب بے وفا، رب محبت کرنے والا.
ایسی محبت کرنے والا. توجہ کرو. 70 سال کا وہ بوڑھا, ہڈیوں میں جان نہیں, فالج زدہ جسم ہے, گھر والی چھوڑ گئی, بچے دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں. 70 سال کبھی مسجد میں نہیں آیا, اللہ کے حضور میں سر سجدے میں نہیں رکھا. ایک رات یہ 70 سالہ بوڑھا لیٹے لیٹے آنکھوں میں آنسو آئے, کہنے لگے میرے رب, میرے رب. آواز آئی لبیک لبیک, بول تو صحیح, تو بندہ میرا میں رب تیرا. 70 سالہ وہ بوڑھا کہنے لگا سب چھوڑ گئے, تو نہ چھوڑ میرا ساتھ. گناہگار ہوں, خطاوار ہوں, سیاہکار ہوں, زمین اور آسمان کے خلا میرے گناہوں سے پر ہو گئے. کہاں جاؤں تیرا در چھوڑ کر آ گیا ہوں, ندامت کے آنسو لایا ہوں, شرمندہ ہوں, نگاہ نیچی ہے میری, معاف کر دے. ابھی آنکھ سے آنسو گرے نہیں, رب نے کہا معاف کیے, تو میرا میں تیرا. نعرے تکبیر, جان مصطفیٰ, ختم نبوت, نعرے تکبیر. گھر والی بعد میں آئے, بچے بعد میں آئے, اولاد بعد میں آئے, وہ رب کہو سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہا تو بندہ میرا میں رب تیرا, تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. میں اعلان کرتا ہوں تجھ پر کوئی گناہ نہیں. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں دوستو, آج مسجد سے دوری, قرآن سے دوری, علماء سے دوری, صلحاء سے دوری. میں نے کہا ساری دنیا بے وفا ہے, یہ قرآن وفادار ہے, سرور کائنات کا دین وفادار ہے, یہ علماء محبت کرنے والے ہیں. آؤ علماء کی محفل اور مجالس میں آ جاؤ, توجہ کرنا, جو علماء سے جڑا اس کی دنیا اور آخرت بن گئی. حاجیوں کی عظمت اور حاجیوں کی مقام کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا. کیا کہنا, صفا اور مروہ کا دوڑنا, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, دوڑی سیدہ ہاجرہ, دوڑی ہے حضرت اسماعیل کے لیے پانی لاؤں, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا. کتنا بڑا اخلاص والا دوڑنا اللہ کو پسند آیا. کہا نبیوں, رسولوں, پیغمبروں, کتب ابدالوں, غوث پیروں, دوڑو دوڑو جیسے میری ہاجرہ دوڑی. دوڑنا تمہارا کام ہے, جنت کے 8 دروازے کھول دینا میں رب کا کام ہے. کئی سال سے الحمدللہ اللہ ہر سال حج بیت اللہ پہ لے جاتا ہے, آپ سب کو بھی لے جائے. 2017 کی بات ہے, جمرات پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے میں نے دیکھا برابر میں بڑا غصے میں لوگ کنکری مار رہے ہیں, اس نے بڑے بڑے پتھر اٹھا رکھے. جو میرے ساتھ والا تھا وہ کہنے لگا کنکری مارنی ہے, یہ پتھر, کہنے لگا آج ہی تو ہاتھ آیا ہے, آج ہی تو آمنا سامنا ہوا. اس نے جو میرے ساتھ کیا یہ پتھر بھی چھوڑے. میں کہنا چاہتا ہوں توجہ کرنا, سب کچھ سمجھتے بوجھتے شیطان بہکاتا ہے. علماء نماز کا کہہ رہے ہیں, روزے کا کہہ رہے ہیں, ظلم سے نجات کا کہہ رہے ہیں, حق کے لیے نکلنے کا کہہ رہے ہیں. کبھی کان پہ کیوں رہیں گی ہے؟ کسی سے پوچھا وہ نماز کیوں نہیں پڑھتے, شیطان بہکاتا ہے. کبھی دکان پہ آیا, بولتے نہیں آپ. کبھی کسی ہوٹل پر ملا, کبھی کسی شادی میں ملاقات ہوئی ہے. ہر جمعے مولوی کہہ رہے ہیں نماز پڑھو, قرآن سچا ہے, دین سچا ہے. جو سامنے اس کی بات نہیں مانتا, اور جو کبھی ملا نہیں اس کی بات ایسے مانتا ہے جی شیطان بہکاتا ہے. ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر,
ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، خود کرے شیطانی نام لگائے شیطان پر۔ کبھی دیکھا نہیں، ملاقات نہیں، شیطان بہکاتا ہے۔ چھوڑو حرکتیں، آ جاؤ۔ اور آج میرا اور آپ کا جو معاشرہ ہے، توبہ توبہ، الامان والحفیظ، کیا کہوں، جب سے یہ MBGB آئی ہے، جانا گھنٹہ گھر ہے، جانا ملٹری روڈ ہے۔ ملٹری روڈ پر پہنچ کر پتہ لگا، وہ میں نے تو ادھر جانا تھا، یہ راستہ کدھر کو جا رہا ہے؟ اس نے کہا ادھر کو جا رہا ہے۔ کانوں میں ہینڈ فری ہے، جیب میں موبائل ہے، موٹر سائیکل ایسے بھگاتا ہے جیسے اس کے باپ کا روڈ ہے۔ ایک ویل اوپر، ایک ویل نیچے۔ میں نے حیدرآباد میں جمعے میں کہا، میں نے کہا یہ بھی کوئی کمال ہے، ایک ویل نیچے، ایک ویل، دونوں ویل اوپر رہے، پھر پتہ لگے کتنا بڑا کندھار ہے۔ روز مرے لوگ بے حیائی ہے، فحاشی، ننگی فلمیں موبائل کو بھری ہوئی ہیں۔ حیا کرو، غیرت شرم کرو، مسلمان نبی کے غلام۔ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، گاڑی پر جھنڈا کشمیر کا لگا رکھا ہے، اندر انڈیا کے گانے چلا رکھے، شرم نہیں آتی؟ حیا کیوں بھول گئے ان حضرات صحابہ کرام کو؟ سعد بن ربیع نبی کا صحابی ہے۔ سبحان اللہ۔ مجاہدوں کو پہچانا، شہیدوں کو پہچانا، غازیوں کو پہچانا۔ سعد بن ربیع کہیں نہیں دکھائی دے رہا، کہاں چلا گیا؟ ایک صحابی کہنے لگا اللہ کے نبی سے، یا نبی اللہ میں ڈھونڈ کر لاؤں؟ آقا نے فرمایا تو جا، سعد بن ربیع کو ڈھونڈ کر لا۔ سب نظر آئے، سعد نظر نہیں آیا۔ سکر والوں، تمہیں مجھے محلے والے یاد کریں گے، قرب و جوار والے یاد کریں گے، پسگردائی والے یاد کریں گے، آدم شاہ کالونی والے، قرب و جوار والے یاد کریں گے۔ سعد بن ربیع تیرا کیا کہنا، تجھے سرور کائنات نے یاد کیا ہے۔ اب سنگلر کمزور ہو گئے، صحابی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوا، اعلان کیا، سعد بن ربیع جہاں کہیں ہو جواب دے، تجھے آقا یاد فرما رہے۔ شان صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، تکبیر۔ ایک غار کے اندر سے ہولی ہولی دھیمی دھیمی آواز آئی، میں چل نہیں سکتا، تو میرے قریب آ جا۔ صحابی گیا، دیکھا 80 سے زیادہ زخم، سارا رت لہو بہ چکا، سعد بن ربیع کی آخری سانسیں ہے۔ صحابی نے کہا پانی پلاؤ؟ اس نے کہا نہیں۔ گھر والی کو کوئی پیغام دینا؟ اس نے کہا نہیں۔ بچوں کو کوئی بات کہنی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ بس یہ بتا کہ آقا کہاں تشریف فرما؟ صحابی کہنے لگا آخری سانسیں ہیں، دم نکل رہا ہے، لہو سارا بہ چکا، اس وقت میں کہاں جائے گا؟ سکر والوں، یہ کہنے لگا تجھے نہیں خبر، میری تمنا آخری سانس ہو، آقا کے قدم مبارک ہو، میری جان نبی کے قدموں میں نکل جائے۔ محبت جو کرتا ہے نا، ٹیلی فون نہ آئے، ساری رات گھڑی دیکھتا ہے، کوئی ٹائم دے دے، وقت ہی پاس نہیں ہوتا۔ جسے محبت ہوتی ہے، کمال کی محبت ہوتی ہے۔ کہنے لگا کاندھوں پر اٹھا، صحابی نے کاندھوں پر اٹھایا، لے کر چلا۔ جوانوں میری طرف دیکھنا، سعد بن ربیع کی نگاہ آقا کے چہرے انور پر پڑی، کہنے لگا مجھے نیچے رکھ۔ صحابی نے نیچے اتارا۔ یہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ کونیوں کے بل
زمین پر کھسٹ رہا ہے، آقا کی نگاہ پڑی، میرا ساتھ آ رہا ہے، سارے جسم زخمی ہے، رہو بہ چکا ہے، تولیوں کے پر زمین پر کھسٹ رہا ہے۔ آقا اٹھے چلے، صحابی کہنے لگا آقا کہاں چلے؟ کہا دیکھتا نہیں ساتھ آ رہا ہے، تھوڑا میں چلوں گا تھوڑا ساتھ چلے گا، فاصلے کم ہو جائیں گے۔ آقا قریب تشریف لائے، سعد بن ربیع کولیوں کے بل قریب آیا، قدموں میں سر رکھ کر کہنے لگا فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم سعد کامیاب ہو گیا۔ صحابہ شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ سعد بن ربیع بنگلے ملے کہا نہیں، کوٹھیاں ملی کہا نہیں، بنی ملی کہا نہیں، مال ملا کہا نہیں، صدارت ودارت ملی کہا نہیں، پھر کیسے کامیاب ہو گیا؟ سکھر والوں، حاجی اسلم کی دعوت پر آنے والوں، سعد بن ربیع کا جواب سن کر جاؤ، سینے پر لکھ کر لے جاؤ، دل کی تختیوں پر لکھو۔ سعد بن ربیع کہنے لگا تیری معراج یہ کہ تو عرش تک پہنچا، اور میری معراج یہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تیری معراج یہ کہ تو عرش تک پہنچا، میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ کہنے لگا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، پھر بھی میں مسلمان ہو نہیں سکتا، کٹ نہ مروں جب تک خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ کہو ظلم کے خلاف نکلیں گے انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، آقا کی غلامی کریں گے انشاءاللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے جیئیں گے انشاءاللہ، مریں گے۔ اللہ رب العزت اس تقریب سعید کو اپنی قبول فرمائے۔ آپ حضرات جتنی مستورات مائیں بہنیں تشریف لائیں، اللہ سب کو ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ بھی ایمان فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ برات الکرام۔ یا اللہ میرے حاضرین کی گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو سیاکاریوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ میں نے جو کچھ کہا انہوں نے سنا، مجھے ان کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ بھائی محمد اسلم سمیت ہم سب کو بار بار حرمین کی زیارت نصیب فرما، آپ کے روزہ اقدس کی بار بار حاضر نصیب فرما، حضرات صحابہ کرام سے سچی محبت عقیدت نصیب فرما، اہل بیت سے سچی محبت عقیدت نصیب فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، کسی کا محتاج نہ بنا اپنے در کا محتاج، کسی کا محتاج نہ بنا اپنے در کا محتاج۔ جتنا مجمع جمع ہے کل میری ان کی جنت میں ملاقات نصیب فرما۔ مانگنا نہیں آتا پھر مانگے عطا فرما، یہ میری حاجت نہیں جانتے میں ان کی نہیں جانتا، تیری ذات علیم و بذات صدور، سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ نوجوان بچیاں گھروں میں اچھے رشتے عطا فرما، بچوں کو نیک و صالح بنا، ہمارے گھروں کو دین والا ماحول بنا، ہمارے گھروں میں دینداری عطا فرما، علماء سے محبت نصیب فرما۔ یا اللہ علماء کو سرخرو فرما، ظالم کے مقابلے پہ یا اللہ سرخرو اور سربلندی نصیب فرما۔ وہ کام کرا جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو، وہ کام کرا جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو۔ الہی کل جب اس دنیا سے واپسی ہو، نزا کا عالم ہو، موت کا وقت قریب ہو، میری ان کی زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ آمین۔